السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین. ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاحترام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأصلي العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصطفى والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد الذي الميراث سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه. وقال كنت نبي وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة شعاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه. قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واللہ هو الغنی الحمید. پروردگار عالم سورہ فاطر میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو تم سب کے سب اللہ سے محتاج ہو. اللہ وہ ہے جس بڑی کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، وہی لے کے حمد و ثنا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو دو حجتیں عطا کی ہیں، اور دونوں حجتوں نے انسان کو اسی بات کی طرف متوجہ کیا کہ تم جس حالت میں بھی ہو پروردگار عالم سے محتاج ہو. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان للہ علی الناس حجتین، حجۃ ظاہرہ و حجۃ باطنہ. فأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو دو حجتیں عطا کی ہیں، ایک ظاہری حجت ہے، ایک باطنی حجت ہے. جو ظاہری حجت ہے وہ انبیاء ہیں، رسل ہیں، ائمہ ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے ظاہری حجتیں انسان کو عطا کی. انبیاء، ائمہ، رسول یہ اللہ کی طرف سے حجت بن کر آئے اور اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا. اور دوسری حجت جو حجت باطنی ہے
وہ ہے انسان کی اپنی عقل۔ یہ عقل بھی پروردگار عالم کی طرف سے حجت ہے کہ جس طرح انبیاء رہنمائی کرتے ہیں، آئمہ رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح انسان کی عقل بھی انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ تیرے لیے نقصان کس میں ہے اور فائدہ کس میں ہے۔ تو یہ انسان کی عقل انسان کو بتاتی ہے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جس کے تم محتاج ہو، اگر وہ ذات نہ چاہتی تو تمہارا دنیا میں وجود بھی نہ ہوتا، لہٰذا جب تک وہ ذات چاہے کہ تم دنیا میں موجود ہو، اور جب وہ ذات چاہے تو تمہیں اپنے پاس بلا ہے۔ لہٰذا صاحب امام نے ہمیں متوجہ کے اعتبار کی طرف کہ یاد رکھو پروردگار عالم نے اپنی ہدایت کی ذمہ داری پوری کر دی ہے، انبیاء کو بھیج کر، آئمہ کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر، اور ساتھ اس نے باطنی جو حجت عطا کی ہے عقل۔ اب اگر انبیاء تمہارے سامنے موجود نہیں ہے تو ذرا عقل سے پوچھو تمہاری عقل کا ہے، تو عقل بھی یہی کہے گی کہ یقیناً جس کے ہم محتاج ہیں اسی کے سامنے سر خم کرنا چاہیے۔ اللہ صلی محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے شاگرد اشام سے کچھ کلمات کہے۔ امام فرماتے ہیں یا اشام، اے اشام سنو، ان لقمان قال لابنہ تواضع للحق هل تكن عاقل الناس۔ اے اشام، لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ حق کے سامنے تواضع اختیار کرنا۔ کیوں؟ لتكن عاقل الناس، تاکہ تم عقل مند ترین انسان کہلائے۔ تو سب سے زیادہ عقل مند گویا وہ ہے جو حق سامنے تواضع اختیار کرے۔ اور پھر ساتھ دوسرا جملہ فرماتے ہیں شام، لقمان نے یہ کہا تھا یا بنیا ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیہ عالم کثیر۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے بیٹا جس دنیا میں تم نے قدم رکھا یاد رکھ یہ گہرا سمندر ہے، اس میں بہت ساری دنیا ڈوب گئی، بہت سارے لوگ اس میں بہ گئے، لہذا فلتکن سفینۃ فیہا حسب اللہ۔ اس دنیا میں اگر تمہیں رہنا ہے، اس بحر میں، اس سمندر میں، یہ دنیا بحر العمیق، یہ بہت بڑا گہرا سمندر ہے۔ لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں قد غرق فیہ عالم کثیر، بہت بڑا عالم اس میں بہ چکا ہے، اس میں بہت سارے لوگ بہ گئے، لہذا اگر اس دنیا میں رہنا ہے، اس سمندر میں رہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک کشتی کی ضرورت ہے، اور سفینۃ فیہا حسب اللہ۔ اس سمندر میں اگر بچاؤ ہے تو اس کشتی کے ذریعے اس کشتی کا نام تقوی اللہ۔ لہذا تقوی الہی اختیار کرو، تب تو تم اس دنیا میں کامیاب رہ سکتے ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَشْعَ الْإِيمَانِ، اور کشتی میں کچھ سامان سوار کیا جاتا ہے، سامان لادا جاتا ہے۔ تو فرمایا اے بیٹا، لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں جس بات کو ساتھ امام اپنے اشام سے ذکر کر رہے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، بہت سارا عالم اس میں بہ گیا، بہت سارے لوگ اس میں بہ گئے، لہٰذا اس میں اگر تمہیں سفینہ چاہیے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو وہ تقوی الہی ہے، اور پھر جو اس میں تم نے سامان لادنا ہے، سامان بار کرنا ہے تو وہ ہے ایمان۔ فرمایا ایمان سے بڑھ کر کوئی سامان نہیں ہے اس سفینے میں۔ اور پھر فرمایا اس کشتی کا جو بادبان ہے اس کا نام توکل ہے، فقیمھا العقل، اور اس کشتی کا جو ملا ہے اس کا نام عقل ہے۔
لہذا عقل اس کشتی کا بادبان، اس کشتی کا ملاح ہے، اس کشتی کو چلانے والا ہے، جس کشتی کا نام تقویٰ ہے۔ تو پتہ چلا تقویٰ وہی ہوگا جہاں انسان کی عقل کام کرے گی۔ صلوات بھی محمد والے سبحان و الصبر، اس کشتی میں جو سوار ہوں گے، تم نے جو سوار کرنا ہے صبر کو سوار کرا ہے اس کشتی میں، جس کشتی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اس گہرے سمندر میں کشتی کے علاوہ بچاؤ نہیں، لہٰذا اگر اس سمندر میں رہ کے بچنا چاہتے ہو تو اس کشتی کے ذریعے، جس کشتی کا نام تقویٰ ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، ہماری ایک ایک امام نے ہماری رہنمائی فرمائی، ایک ایک قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ یہی آج اب ظاہر ہے آپ کے علم میں صاحب امام کی اب شہادت ہے نا، تو آئیے ذرا امام کے درد پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ امام نے کیا پیغام دیا ہے ہمیں۔ امام فرماتے ہیں من استویٰ یوما ہو، فرماتے ہیں وہ انسان جس کے دونوں دن برابر ہے، وہ مضمون، وہ کھانے میں ہے، یعنی کل کا دن اور آج کا دن، گزرا ہوا دن اور موجودہ، یہ دونوں دن جس کے برابر ہو مانوی اعتبار سے، یعنی جو نیکیاں کل کی تھی وہی نیکیاں آج ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں پھر گھاٹے میں یہ انسان کل کے ایک ایک نیکی کا کم از کم اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر کل 10 نیکیاں کی ہیں تو آج 11 ہونی چاہیے، اگر کل 11 تھی تو آج 12 ہونی چاہیے، یعنی دن کے آنے کے ساتھ ساتھ تیری نیکی میں اضافہ ہو۔ اگر اضافہ نہیں ہے فرمایا من استویٰ یوما ہو فہو مغبون ہو، جس کے دونوں دن برابر ہیں، گزرا ہوا دن اور موجودہ دونوں دن برابر ہیں، تو امام فرماتے ہیں وہ بات میں نقصان میں۔ اب دوسرا جملہ فرماتے ہیں کہ فمن کان آخر یوم شرہما، فرماتے ہیں جس کا موجودہ دن پہلے دن سے بدتر ہے فہو ملعون، امام فرماتے ہیں وہ ملعون ہے۔ جن کل تو نمازی تھا آج شرابی ہے، کل بڑا متقی تھا آج بدکار ہے، کل بڑا پرہیزگار تھا حاجی تھا آج فاسق ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جس کے گزرے ہوئے دن سے موجودہ دن بدتر ہو تو فرماتے ہیں یہ ملعون ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر امام فرماتے ہیں کہ من لم یعرف زیادۃ فی نفسی فہو فی نقصان، فرماتے ہیں جو اپنے آپ میں مانوی بلندی نہ پائے وہ نقصان ہے، وہ گھاٹے میں۔ دن بدن یہ دیکھو میری مانوی بلندی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، میری روحانی بلندی میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اگر نہیں ہو رہا تو مولا فرماتے ہیں وہ نقصان میں۔ ومن کان فی نقصان فالموت خیر له من الحیات، امام فرماتے ہیں جس کا دن بدن نقصان میں جا رہا ہو، میں امام یہ کہہ رہا ہوں زندگی سے اس کے لیے موت بہتر ہے، زندگی سے بہتر ہے موت اس کے لیے جو نقصان میں جا رہا ہے۔ ہاں فرماتے ہیں اگر پہلے دن سے دوسرا دن انسان کا مانوی اعتبار سے بلندیوں میں جا رہا ہے، ہاں اس کو زندہ رہنے کا حق ہے، اس لیے کہ یہ اپنی مانویت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، اس کی مانویت میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا اسی لیے میرے ساتھ امام ہوتا ہے کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جاہد نفسک لتردها عن هواها فإنه واجب عليك كجهاد عدوه، میرے امام فرماتے ہیں اپنے نفس سے جہاد کرو، لڑو اپنے نفس امارہ سے، جہاد کرو۔ کیوں جہاد کرو؟ لتردها عن هواها، مولا فرماتے ہیں اس لیے تاکہ اسے خواہشات سے روک سکو۔ انسان نفس جہاد کرے گا تو خواہشات سے روکے گا، اگر جہاد نہیں کرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ انسان کا نفس اپنی خواہشات منواتا چلا جائے گا، جو انسان کے دل میں خواہش ہوگی انسان اسی کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ تو امام فرماتے ہیں جاہد نفس کا، فرماتے ہیں جہاد کرو اپنے نفس۔ اب جہاد کیسا جہاد ہے؟ یہ جہاد اکبر ہے، ائمہ علیہ السلام نے یہ جہاد کیا ہے،
انبیاء نے یہ جہاد کیا ہے، ائمہ کے چاہنے والوں نے یہ جہاد ائمہ کی زندگی میں کیا، تبھی تو امام ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنے نفس سے جہاد کرو، خواہشات کے تابع نہ ہو جاؤ۔ جب نفس سے جہاد کرو گے تو پھر اپنی منواؤ گے، پھر نفس کی نہیں مانو گے، پھر اپنی منواؤ گے، پھر یہ دیکھو کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، یہ نہیں دیکھو گے کہ میرا نفس کیا چاہ رہا۔ تو امام نے کیا فرمایا، جہاد کیوں کرنا ہے، لیتا ردا نہ ہوا، تاکہ بے لگام خواہشی سے اپنے نفس کو روک سکو۔ وہ جو بے لگام خواہشیں ہیں نا نفس کی، کہ نہیں دیکھ رہا یہ اچھی ہے یا بری ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہے یا برا ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے، خواہشیں نفس کی طرف سے ہو رہی ہے اور انسان ان خواہشوں کو مانتا چلا جا رہا ہے، اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھ رہا۔ تو امام فرماتے ہیں اس لیے ضروری ہے تمہارے لیے۔ اور دوسرا جملہ خاص کیا کہا، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ، امام فرماتے ہیں اپنے نفس سے جہاد کرنا تیرے لیے واجب ہے۔ جہاد عدو پہ جس طرح دشمن سے جہاد کرنا واجب ہے، اسی طرح اپنے نفس سے جہاد کرنا واجب ہے، اسی طرح واجب ہے۔ تو آج دیکھیے ہیں ایسے جن کے پاس دولت بھی ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو فضول خرچی میں نظر نہیں آتے، اس کے باوجود انہیں کے اندر صلہ رحمی بھی ہے، وہی واجبات کے پابند بھی ہے، وہی خمس کے پابند بھی ہے، وہ حلال حرام میں تمیز بھی کر رہے ہیں۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ انہوں نے نفس سے جہاد کیا ہوا۔ تو کامیاب وہ انسان ہے کہ جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں یہاں تک فرمایا کہ آپس میں ٹھیک ہے ہنسی مذاق ہو لیکن اس کا حق تھا۔ یہی میرے ساتھ امام فرماتے کیا قبل مذاق تب آپ نور ایمان، فرماتے یہ جو تم مذاق کے عادی بن جاتے ہو نا، ہر بات کے مذاق، اس کا نقصان کیا ہے؟ فرماتے تیرے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ لہذا کبھی کسی وقت کوئی مذاق مومن سے ہو گئی، وہ بھی اس زمرے میں کہ مومن کی توہین نہ ہو رہی ہو زیادہ، تو کوئی الگ بات، لیکن ہر بات پہ مذاق تو امام فرماتی ہے تیرے ایمان کا نور ختم ہو جائے گا، یہ تیرے ایمان کا نور نہیں رہے گا۔ اور یہاں تک امام فرماتے ہیں ما من شیء تراہ عیناک الا وفیہ موعظۃ، جس چیز کو تیری آنکھ دیکھ رہی ہے اور میں اسے عام مت سمجھا، ہر اس چیز میں تیرے لیے نصیحت ہے۔ یہ ختم امام ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء تراہ عیناک، جس چیز کو تیری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کبھی غور کیا میں نے اس چیز کو دیکھا، اس نے کیا میرے لیے پیغام رکھا ہے؟ تو ایک چیز کے اندر میرے ساتھ امام فرماتے ہیں تمہارے لیے پیغام ہے، نصیحت ہے تمہارے لیے، لیکن نصیحت کون حاصل کرتے؟ جسے آخرت کا دھیان ہے، جسے آخرت یاد ہے، اور جسے آخرت یاد ہے تو وہ ائمہ کے فرمان کو پتے پشت نہیں ڈالتا، امام کے میسج کو اپنے سامنے رکھتا ہے، امام کے پیغام کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ امام نے کیا پیغام دیا؟ امام فرماتے ہیں حاسب قبل ان تحاسب، فرماتے اپنا حساب کرو، احتساب کرو اپنا، قبل اس کے کہ تمہارا احتساب ہو، تمہارا حساب لیا جائے۔ لہذا حاسب قبل ان تحاسب، حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کرو، ذرا حساب کرو۔ اگر اسی وقت اچانک اسرائیل آ جائے تو کیا بات ہے نا میں نے تیاری کر لی ہے، میں تیار ہوں، پشیمان تو نہیں ہوں گا کبھی، اس لیے کہ میں اس کا چاہنے والا ہوں، اس کی ابتدا میں چل رہا ہوں جس نے آخر وقت میں کہا تھا واللہ خود کو میرا کوئی خواب ہے، میں تو اس کا چاہنے والا ہوں۔ لہذا وہ تو مطمئن ہو کر کیا تھا اور قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، دنیا کچھ کہتی رہے لیکن علی اللہ کی قسم کامیاب ہو جائے۔ تو ذرا ہم اس بات پہ غور کریں، کیا واقعہ ہم نے وہ حساب کر لیا ہے؟ اگر حساب کرنے بیٹھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میری نماز بھی شاد ہے، میرا روزہ بھی شاد ہے، فلاں کا حق بھی میری گردن پر ہے۔ جب ایک اپنا حساب کرو گے تو اس وقت لسٹ مکمل تیار کرو گے، نمازیں بھی قضا پوری کرو گے، روزے بھی پورے کرو گے، جس کا حق ہے وہ بھی ادا کرو گے۔ اب جب پروردگار عالم کی طرف سے حساب ہوگا تو تمہیں تفصیل کی ضرورت نہیں، وہ لسٹ اٹھا کے دے دو گے جس میں نمازیں بھی موجود ہیں، روزے بھی موجود ہیں، کسی کا حق بھی باقی نہیں ہے۔ تو بس ہمارے ائمہ یہی چاہتے ہیں جب تمہارا حساب لیا جائے تو اس وقت تمہیں کوئی پشیمانی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، لہٰذا پہلے اپنا حساب کر کے رکھو۔ صلوات پڑھیں محمد لہٰذا عزیزان گرامی
گرامی، بس ہمیں اسی بات کی طرف توجہ کرنی ہے جس نے ائمہ کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، ممکن ہے اسی کے لیے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين. ثم الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان ما يسر البدع والطغيان. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأوتين الراية غدا رجلا قرارا غير قرار يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله لا يرجو حتى يفتح الله بين يديه. الواسطة محمد وآله. صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بس اس مختصر وقت کے اندر پوری تاریخ بیان نہیں کرنی، چند جملے آپ کے سماج میں نظر کرنے ہیں. تو دیکھیے 7 ہجری 24 رجب یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ اور اللہ کے رسول کا چاہنے والا خیبر فتح کر گیا. آج 24 رجب ہے نا، تو بس چند جملے آج سن لیں. دیکھیے خیبر امانت ہے یہودیت کی اور علی امانت ہے اسلام کی. 39 دن تک جاتے رہے لیکن خیبر فتح نہ ہوا. اور خیبر وہ قلعہ ہے جس کے اندر کئی ہزار یہودی جمع تھے. تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل میں جاتا. اور اس خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. ایسے جوہر کے 39 دن تک لڑائی ہوتی رہی، نہ ادھر سے کوئی زخمی ہوا نہ ادھر سے کوئی زخمی ہوا. اب ایک مرتبہ جیسے ہی یہ 24ویں کی رات آئی، 24ویں رجب کی رات، پیغمبر اکرم نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے بغیر وحی کے نام بولنے والے نبی نے ایک جملہ کہا لأوتین الرایۃ غدا رجلا قرارا غیر فرار یحبہ اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. یہ وہ کلمات ہیں جو صحیح بخاری والے نے بھی نقل کیے ہیں کہ پیغمبر نے مغرب کے وقت سارے اصحاب کو اکٹھا کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں علم عطا کروں گا، کل میں علم دوں گا. یعنی اس سے پتا چلا کہ پہلے خود اٹھا کے لے جاتے تھے تاکہ ہمارا بھی نام آ جائے. تو فرمایا کل میں علم دوں گا. اچھا کسے دوں گا؟ لأوتین الرایۃ غدا. کہا کل جسے میں دوں گا وہ کون؟ رجلا، وہ مرد ہوگا. قرارن غیر فرارن، وہ ایسا قرار ہوگا کہ فرار جس کے قریب نہیں آ سکتا. اور ظاہر ہے قرار ماں کا بیٹا ہے نا. آپ نے 13 رجب میں سنا تھا نا کہ ہر ایک کی ماں تو بھاگ جائے گی، لیکن یہ قرار ماں تھی کہ کعبے کی دیوار ہل رہی تھی، قدم آگے بڑھ رہے. تو یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا کل میں جسے علم دوں گا وہ مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر قرار ہوگا، یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کا چہیتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کا دوست ہوگا. یحب اللہ ورسولہ، وہ بھی اللہ اور رسول کا چاہنے والا ہوگا. لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ، وہ واپس پلٹے گا نہیں
جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے. تو آج پتہ چلا کہ ید اللہ ہاتھ کیسے ہوتے ہیں. پھر رات مغرب کے وقت پیغمبر نے یہ کلمات ارشاد فرمائے خیبر میں، اور پھر مدینے سے خیبر 2 دن کا فاصلہ اس وقت تھا. آج تو بہت ہی وسائل آ گئے ہیں، اس وقت 2 دن کا فاصلہ ہوتا تھا. جب مغرب کے وقت پیغمبر نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تو سارے اصحاب ایک مرتبہ خوشی سے جھوم اٹھے. کیا جھوم اٹھے کہ ظاہر ہے یہ جو فضائل رسول نے بتائے ہیں ہم میں سے کسی کو ملیں گے. اب یہ بھی معلوم جس کو ملیں، لیکن یہ طے ہے ملیں گے ہم میں سے کسی کو. تو مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ساری رات اصحاب رسول بنتے سنورتے رہے، اور اصحاب رسول ساری رات اس بے چینی میں گزاری کہ کل علم نامعلوم کسے عطا ہوگا. لہذا ہر ایک اسی خواہش میں، اسی آرزو میں جاگ رہا ہے کہ کل یہ علم مجھے مل جائے. آج تک تو سنتے رہے علم اٹھانا پیچھا ہے، لیکن جب سیرت اصحاب کو دیکھا تو اصحاب نے یہ کہا کہ اگر علم اٹھانا ہو تو شب بیداری کرو. تو ساری رات اصحاب نے اس بے چینی میں گزاری کہ کل علم ملنا ہے اور رسول عطا کریں گے. ظاہر اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہوگی کہ رسول کا عطا کردہ علم مل جائے. ایک مرتبہ صبح ہوئی، پیغمبر نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جیسے خیمے سے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ اصحاب کا جمع غفیر ہے بیٹھے ہوئے اس انتظار میں کہ آج رسول علم دیں گے. ہر ایک کی خواہش ہے، یہی تمنا ہے کہ یہ علم مجھے مل جائے. رسول نے نگاہ دوڑائی، سلمان سے کہتے ہیں کہ اینا اخی اینا علی ابن ابی طالب. فرماتے سلمان علی کہاں ہے؟ سلمان کہتے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ علی کہاں ہے. اچھا، تو علی موجود نہیں تھے، سب اسی خوشی میں تھے. علی تو ہے نہیں، ظاہر ہے یہ علم ہمیں ملے گا. اب جب رسول نے علی کے متعلق یہ سنا کہ سلمان نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں کہ علی کہاں ہے. اب یہ اہل سنت کی روایت میں بیان کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ علی کھجور کے مدینے میں کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اور ادھر رسول نے کہا یا علی. دوسری مرتبہ کہا یا علی. جب پہلی مرتبہ کہا علی نے اترنا شروع کیا. جب دوسری مرتبہ رسول نے کہا یا علی، علی راہوار پہ سوار ہوئے. جب تیسری مرتبہ رسول نے کہا یا علی، سامنے سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ. عزیزان گرامی ایک مرتبہ لبیک یا رسول اللہ کی آواز آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علی کے لیے فاصلے کچھ نہیں ہے زمین کے. اگر لبیک کہنا تھا تو پہلی آواز پہ کیوں نہیں کہا؟ دوسری آواز پہ کیوں نہیں کہا؟ یہ تیسری آواز پہ لبیک کیوں کہا؟ کبھی غور کیا؟ پہلی آواز پہ لبیک کہہ سکتے تھے، دوسری پہ کہہ سکتے تھے، تیسرے پہ کیوں کہا؟ اصل وجہ یہ ہے رسول جو ایک مرتبہ کوئی کام کہہ دیں وہ سنت ہے، دوسری مرتبہ سنت ہے، اگر تیسری مرتبہ کہیں وہ سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے. تو علی نے انتظار کی کہ یا علی کہنا سنت مؤکدہ ہو جائے. تو ایک مرتبہ کیا کیا؟ بس مختصر 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. علی نے گئے، علم اٹھایا، چند قدم پہ گئے، راہوار پہ سوار ہیں، اور وہیں سے علی کا روخہ ہے قلعہ خیبر کی طرف، پہنچتا ہے رسول کی طرف، اور ادھر وہیں سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کب تک لڑوں، کب تک لڑوں؟ اور ادھر اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. رسول نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا علی جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے یا جزیہ دینا قبول نہ کر لے. تو وہ اصحاب جو بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بے ادبی ہے، علی کو اتنا بھی معرفت نہیں ہے آپ کی کہ پوچھتا آپ کی طرف ہے اور وہیں سے پوچھ رہے ہیں. حق بنتا تھا پلٹ کے آتے آپ کے سامنے یہیں سے آتے پوچھتے، یہ وہاں سے پوچھ رہے ہیں اور رخ ادھر ہے، پوچھتا آپ کی طرف ہے. اللہ اکبر.
جواب رسول ہی دے سکتا تھا۔ پر میں جب علی آئے خود علی سے پوچھ لینا۔ جب علی سے پوچھا یا علی یہ کیا بے ادبی ہے، اگر پوچھنا تھا پلٹ کے آتے یہی رسول کے سامنے پھر پوچھتے، تو علی کہتے ہیں رات کے سنے ہوئے جملے اتنی جلدی بھول گئے ہو تو اسلام کیا پہنچاؤ گے؟ تو کیا نہیں سنا کہ رسول نے کیا کہا؟ لا یرجعو حتی یبتلوا بین یدیہ، وہ واپس پلٹے گا نہیں جب تک خیبر کو فتح نہ کر۔ علی گئے پتھر پہ علم نے سب کیا۔ ایک مرتبہ سامنے حارث آیا، سب سے بڑا مرحب، اس کے بعد اس سے چھوٹا انتر سے چھوٹا حارث آیا، راضی پڑھے، پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جملہ کہا، کیا کہا؟ کیسے تم جو آئے ہو کیا پچھلوں کا انجام بھول گئے؟ کیا پچھلوں کا انجام بھول گئے؟ کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کہا، وہ اور تھے یہ اور ہے، وہ اور تھے یہ اور ہے۔ اب اس نے اپنی شجاعت کے شعر پڑھے، جیسے شعر پڑھے، ابھی بات گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی، یا حارث کا سر زمین پہ تھا، حارث کا سر زمین پہ تھا، اور جیسے ہی حارث قتل ہوا ایک مرتبہ مرحب انتر حارث، ان کی ماں نے پکار کے کہا جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ گئے جوان واپس پلٹے، کہا اس کا نام علی ہے، کہا جاؤ ذرا پوچھ کے آؤ اس کا کوئی اور نام بھی ہے، گئے پھر واپس آئے، کہنے لگے ہاں اس کا نام حیدر ہے۔ اب یہ پکار اٹھی، کہا دیکھو میں حارث کو تو گما چکی، مرحب انتر تم دونوں اس کے مقابلے میں نہ جانا، کیوں؟ کہا اس لیے میں تورات میں پڑھ چکی ہوں، میرے بیٹوں کا جو قاتل ہوگا اس کا نام حیدر ہوگا، میرے بیٹوں کا جو قاتل ہوگا اس کا نام حیدر ہوگا۔ کون کہہ رہی ہے؟ مرحب کی ماں، انتر کی ماں، حارث کی ماں۔ مرحب کون؟ کافر۔ انتر کون؟ کافر۔ حارث کون؟ کافر۔ تین کافروں کی ماں کہہ رہی ہے کہ حیدر کے مقابلے میں نہ جانا۔ تعجب تو یہی ہے کہ کافروں کی ماں تو پہچان گئی کہ حیدر کون ہے، اور مسلمانوں کی ماں نہ پہچان۔ کافروں کی ماں پہچان گئی کہ حیدر کون ہے، اس کے مقابلے پہ نہ جانا۔ آخر بھائی کے خون نے مجبور کیا، انتر آیا، ایک مرتبہ علی کے مقابلے میں فنال ہوا، اب تیسرا سب سے بڑا مرحب۔ اب جو مرحب ایک مرتبہ آنے لگا، ماں نے کہا مرحب دیکھو میں نے تورات میں پڑھا ہے اس کے مقابلے پہ نہ جاؤ، اس لیے کہ جو تیرا قاتل ہوگا اس کا نام حیدر ہوگا، یہ حیدر ہے اس کے مقابلے میں نہ جاؤ۔ اس نے ماں کی ایک نہیں سنی، دو بھائیوں کے خون کے انتقام نے مجبور کیا۔ اب آیا، جب آیا ایک مرتبہ علماء یہود پکار اٹھے، سارے علماء یہودی کہنے لگے مرحب دیکھو اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ کہا کیوں نہ جاؤں؟ کہنے لگے اس لیے ہم نے تورات میں پڑھا ہے جو تمہارا قاتل ہوگا اس کا نام حیدر ہوگا، لہذا اس کے مقابلے میں نہ جاؤ۔ یہودی تھا، کافر تھا مرحب، لیکن علماء کی بات مانتا تھا، وہیں سے پلٹا، جیسے واپس پلٹا ایک انسان کی شکل میں شیطان آیا، کہنے لگا مرحب یہ تو کیوں واپس جا رہا ہے؟ کہا اس لیے علماء نے کہا ہے میرے قاتل کا نام حیدر ہوگا اس لیے واپس جا رہا ہوں، یہ ہے حیدر۔ ابلیس نے کہا نہیں معلوم خدا کی طرف سے کتنے حیدر ہوں گے، پتہ نہیں کون سا حیدر تیرا قاتل ہوگا، لہذا ایسے ہی تو خام خواہ جا رہا ہے، جا اس کا مقابلہ کر، کوئی ضروری نہیں یہی تیرا قاتل ہو۔ تو کیا ہوا مرحب واپس پلٹا تو پتا چلا کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، آج آئے یا کل آئے، جب بھی آئے جہاں بھی آئے، سمجھ لینا اس میں ابلیس کا مشورہ ضرور شامل ہوا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، کیا ہوا؟ یہی علی ہے۔ ابھی نور شکم مادر میں ہے، آخری جملہ نور شکم مادر میں ہے، جیسے ہی پیغمبر آتے ہیں علی کی ماں کھڑی ہو جاتی ہے، پیغمبر پوچھتے ہیں سچی یہ تو میرے احترام کے لیے کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو نور میرے شکم میں ہے
یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے آپ کے لیے اٹھنے سے، آپ کے احترام کے لیے یہ مجھے مجبور کرتا ہے۔ وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی مکے کی، کہنے لگی یہ فاطمہ بنت اسد نے ڈھانک رچایا ہے محمد کے استقبال کے لیے، محمد کے احترام کے لیے، کوئی اس کو بچہ مجبور نہیں کرتا، کوئی نور مجبور نہیں کرتا، یہ ایسے ہی کہہ رہی ہے۔ آئندہ جب محمد آئے تو 7-8 مل کے ان کے شانے کو مضبوطی سے تھام لو، ان کو اٹھنے ہی نہ دو۔ تو تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی ایک دن مصطفیٰ آئے، علی کی ماں اتنی تیزی سے اٹھی کہ 7-8 عورتیں جھڑ گئی۔ تو پتا چلا کہ علی کے مقابلے میں جب 7-8 عورتیں نہ جم سکی تو ایک آدھ عورت علی کا مقابلہ کیا کرے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسامہ علی کو قتل تو کرا سکتی ہے پر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔